حصہ بن سکتے ہیں۔ مہدی کاظمی صاحب نے ایک آڈیو بیان جاری کیا ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے تمام دیکھنے والوں کو، اپنے جتنے بھی ملک کے اندر رہنے والوں کو، ملک سے باہر جتنے پاکستانی ہیں، ایون کہ انہوں نے وہ بھی ذکر کیا کہ جو نان مسلم ان تک لوگوں نے جو ہے مہدی کاظمی صاحب کے لیے ڈھیر و ڈھیر دعا کی، اپنے طور پر جو کر سکتا تھا انہوں نے مہدی کاظمی صاحب کے لیے اسٹینڈ لیا۔ اور آج کا دن مہدی کاظمی صاحب کی جیت کا دن ہے۔ مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ ان تمام ماں باپ کی جیت کا دن ہے جنہوں نے جو ہے جن کا اعتبار اٹھ گیا تھا اس کرپٹ نظام سے۔ آپ یقین کریں، آج لائیو کر رہی تھی، وہاں پر ایک خاتون، ایک ماں اتنا روئی اپنی بے بسی پر کہ اس ملک میں یہ سوچ کے انسان حیران ہو گیا۔ میں پہلے تو سلام پیش کرتی ہوں اپنے چینل کی طرف سے مہدی کاظمی صاحب کو، ان کی وائف کو۔ اگر مہدی کاظمی صاحب نہ ہوتے، اگر مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی نہ جاتی اس طرح سے، تو ہم کبھی بھی اس کرب کو محسوس نہیں کر سکتے تھے جو ایک کرب اس ملک میں رہنے والے پاکستانی کی بچیوں کے ساتھ ہے، جو ان کی چلی جاتی ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے، 2-3 دن کی یا پہلے کی بات ہے کہ ہانی ایک اور بچی ہے، 11 سال کی بچی ہے، وہ لاپتہ ہوتی ہے۔ ماں باپ جو ہیں تلاش کرتے ہیں، بندہ آتا ہے کورٹ کے اندر، نکاح نامہ لے کر آتا ہے، کہتا ہے میں نے تو شادی کر لی ہے۔ اب عدالت کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، جیسے دعا کو جانے دی، آپ بھی چلے جائیں، اب میڈیکل کروائیں۔ اس چیز کے کرب کو محسوس کیا گیا، اس چیز کو سمجھا گیا کہ یہ چیز کہ آپ کی اپنی بیٹی، یعنی ایک باپ ایک ماں سوچتے ہیں یہ میری اولاد ہے، اس پہ میرا حق، دنیا میں سب سے زیادہ حق میرا ہے، اس کو کوئی بھی اٹھا کر لے جائے، کچھ بھی کر کے لے جائے، گھر سے بہلا پھسلا کے یا کسی بھی طریقے سے لے جائے اور نکاح کر لے، اور اس کے بعد وہ اس کا وارث ہو جائے، اس کے ڈاکومنٹس، اس کی چیزیں وہ سب جائیں ردی ککڑے میں۔ اب بھائی اس نے نکاح کر لیا ہے، بھلے جیسے کیا ہو، ڈرا کے کیا ہو، دھمکا کے کیا ہو، جو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس چیز کے آگے ہم سب ماں باپ بہت ڈر گئے، راتوں کو نیندیں ختم ہو گئی۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم رات کو سو نہیں پاتے، ہم اٹھ کے بے چینی ہو جاتی ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ مہدی صاحب کی وائف کی آنسو، ان کا دھاڑ، ان کا رونا، ان کی بے بسی، ان کی لاچاری، کیا کیا بیان کریں یہاں پر، کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اس سب چیزوں میں انسان کو تڑپتے دیکھا، بے بسی کے آنسو دیکھے، ایک ماں باپ کا کرب دیکھا، اور ایک ظالم اور سفاک قسم کا ایک قانون دیکھا۔ میں معذرت چاہتی ہوں، مگر ایک قانون ہے ہمارا جس کے اندر شریعت میں ولی کی موجودگی نہیں ہے، اس کے بعد کورٹ میرجز والا نظام ہے۔ اس ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان پلیز ہٹا دیں۔ اگر آپ قانون میں ترمیم نہیں کر سکتے، اگر سنی شیعہ ہر مذاہب نے کہا کہ شریعت میں ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے، تو یہ ہم کون سے قانون کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم ایز اے مسلم ہم کون سا قانون فالو کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں، جو بچے کورٹ میرج کر کے جاتے ہیں وہ تو سوچتے ہیں ہم نے تو کورٹ میرج کی ہے، وہ ایک گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں، گناہ کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے اندر اسٹیٹ انوالو ہے، قانون انوالو ہے، حکومت انوالو ہے کہ وہ بچے گناہ کرے جا رہے، اس کا گناہ کس کے سر پر؟ مہدی کاظمی صاحب کو سلام دوں گی کہ جن کی وجہ سے ہم نے بہت سارے لوگوں کے چہروں سے جو ہے وہ سیاہ پوش چیزیں ہٹیں، پولیس کی کارکردگی دیکھی، عدالتوں کی کارکردگی دیکھی۔ انصاف کا حصول اتنا مشکل ہے اس ملک میں، اس چیز کو ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے دیکھا کرپٹ نظام میں کرپٹ لوگ، کرپٹ اینکر، کرپٹ قسم کی چیزیں، ان سب کو فیس کرنا پڑا۔ اس سب میں جو سب سے زیادہ مشکل چیز جھیلی وہ تھی مہدی کاظمی صاحب کی فیملی نے، ایک دعا نے۔ اچھا، یہاں وہ بھی ایک بڑی بات ہو گئی کہ بچی کو جو ہے وہ کرمنلز کے حوالے کر دیا گیا۔ جن پہ الزام تھا کہ ان لوگوں نے بچی اغوا کی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کہیں پر بھی ان کو نہ ان سے پوچھا گیا، نہ ان کو تحویل میں لیا گیا، نہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کیا گیا، نہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے بچی اغوا کی ہے نہیں کی ہے۔ اٹھا کے بچی بھی انہی کے حوالے کر دی۔ ان ماں باپ کا تصور کیجئے جو اپنی بچی کو اپنے سامنے آتے جاتے دیکھتے رہے مگر اس کو گلے لگانے کے ترستے رہے۔ ان ماں باپ کے اوپر سوچئے کیا بیتی ہوگی ان 3 مہینوں میں، ان کو کس طرح نیند آئی ہوگی کہ وہ یہ سوچتے رہے ہوں گے کہ یار ہماری بچی 14-15 سال کی، ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم اپنی بچی پر اپنا حق نہیں جما سکتے، ہم اس بچی کو ہاتھ تھام کر اپنے گھر نہیں لے جا سکتے، اس کو سینے نہیں لگا سکتے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بچی کو ماں باپ سے جان کا خطرہ ہے، بچی کو ماں باپ کی طرف سے تھریٹس ہے، مگر بچی آرام سے گھوم رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، غیروں کے ساتھ
ایسے لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے جن کے اوپر الزام ہے کہ یہ گینگ کے ممبرس ہی ہیں، انہوں نے بچی کو اغوا کیا، انہیں کے حوالے بچی کر دی، کیونکہ ہمارے قانون میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو نکاح جیسی چیز کو جو ہے اس پہ بات کر سکے کہ بس بچی کا نکاح ہو چکا ہے، اب حکومت بے بس ہے، اب عدالتیں بے بس ہے، اب قانون کچھ نہیں کر سکتا۔ ان سب کے خلاف یہ جدوجہد تھی اس جنگ میں۔ اس چیز کو آج اگر دعا زہرا کا کیس اگر میڈیکل کی رپورٹ آ گئی ہے تو آپ یہ مت سوچئے کہ کیس ختم ہو گیا، آپ یہ مت سوچئے گا کہ یہ جیت ہو گئی، آپ یہ مت سوچئے گا کہ پاکستان میں اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ایک باپ کی جدوجہد تھی جس نے اس کیس کو اتنا اوپر لائے، اتنا ہائی لائٹ کیا، اتنے لوگ اس کیس کے ساتھ جڑ گئے کہ ان لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں کہ یار یہ ہو کیا گیا۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی باپ اپنی بچی کے لیے اتنا سٹینڈ لے لے گا، اتنا کچھ کرے گا۔ جن کو ذلیل کیا گیا، جن کو عدالتوں میں جن کو بچی ہاتھ لگانے پر ان کو دھکے لگائے گئے، ان کو رلایا گیا، ان کو بے عزت کیا گیا، ان کو تنہا کر دیا گیا، مگر یہ اللہ کی ذات تھی جس نے ان ماں باپ کی آہیں، ان ماں باپ کی سسکیاں ہم لوگوں کے اندر ڈالی۔ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز، ہم جیسے چھوٹے چھوٹے ولاگرز، ہم لوگوں نے اس چیز کا کرب محسوس کیا۔ ہم سب پر یہ میں نہیں کہتی کہ میں نے کیا، یہ سب اللہ پاک کی ذات نے کیا۔ کتنے لوگ جو ہمارے چینل سے جڑے انہوں نے دعائیں دی، انہوں نے کہا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ آج وہ اس سب چیزوں پر آج وہ خوش نظر آتے ہیں، مگر آپ کو میں ایک بات بتا دوں، صرف یہ ایک دعا کے مل جانے کی خوشی میں آپ یہ مت سوچیے گا کہ پاکستان میں موجود اور پتہ نہیں کتنے ماں باپ ہیں، کتنی بچیاں ہیں جو اسی طریقے سے بھیڑ چڑھ جاتے ہیں ان گینگز کے، ان لوگوں کے، اور ان کا انجام اتنا بدترین ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کی ویڈیو آپ کے ساتھ بنا بنا کے شیئر کرنے لگ جائیں نا تو شاید آپ لوگوں کے حلق سے نوالے بھی نہ اتریں، پانی کا گلاس بھی شاید آپ نہ پی سکیں، کیونکہ یہاں پر ہم نے جب دعا اور ان کی والدہ کو جس طرح تڑپتے ہوئے دیکھا، دعا کی والدہ کو ہم نے جس طرح تڑپتے ہوئے دیکھا، ان کے والد صاحب کو ہم نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ایک بس معصومیت اور اس کے اوپر ایک مسکراہٹ، جو اس نظام کے منہ پر تھپڑ تھا کہ میں تمہارے اس کرپٹ نظام کے آگے اپنی ایک مسکراہٹ کے ساتھ جیت کا علم بردار بن جاؤں گا، میں اس پاکستانی عوام کی طاقت کے ساتھ اس سب چیزوں کو چیلنج کروں گا۔ اور آج ہم نے دیکھا الحمدللہ آج ماں باپ نے جنگ جیت لی، آج پاکستان کے ہر ماں باپ سکون کی نیند سوئیں گے، کیونکہ یہ جنگ پاکستانی ماں باپ نے جیت لی۔ ایک نظام لانے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کے اندر بچیاں اگر گھروں سے ہوارار ہو جاتی ہیں، کروائی جاتی ہیں، تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، ان سے وکٹری کے نشان بنایا جائے، ان کو جیت کیا جائے۔ ماں باپ نے آج پاکستان کے ماں باپ نے یہ جنگ جیت لی۔ بے شک یہ جنگ اسٹرگل ابھی شروع ہوئی ہے، اس کا انجام اس کو بہت آگے تک جانا ہے، بہت ساری بچیوں کے لیے اس جنگ کو چلنا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناظر ہو۔ آپ نے لاسٹ میں ضرور مہدی کاظمی صاحب کا یہ میسیج۔ السلام علیکم جی، آج میں اللہ پاک کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بچی کا میڈیکل جو ہے وہ 15 ایئرز کا آیا ہے، اور اللہ پاک نے ہماری دعائیں جو ہیں وہ سنی ہیں۔ اور میں آپ سب کا، جتنے میرے بہن بھائی میڈیا حضرات ہیں، وہ ان سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے میرے لیے بھرپور ایفرٹس کی، بھرپور کام کیا، پورے پاکستان کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ اور پاکستان سے باہر جو لوگ بھی رہتے ہیں، مجھے تو نان مسلمز ایون انڈیا سے میسیجز آتے رہے ہیں، اور وہ ہمارے ریلیجن سے بھی بلانگ نہیں کرتے، تو میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میرے لیے، میری بیٹی کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ سب کی دعائیں سنی ہیں یقیناً، اور میں یہ اب چاہوں گا کہ یہ کلپریٹس جتنے ہیں اس میں جو انوالو تھا ان سب کو سخت سے سخت سزائیں ہوں، تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے۔ اور یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا تھا پاکستان میں، چھوٹی بچیوں کو اس طرح پرگلا کے بھگا کر اغوا کر کے شادیاں کر لی جاتی تھیں، اور اس کے بعد بچیاں جو ہیں وہ ساری عمر ان کی زندگی خراب ہو جاتی تھی۔ تو یہ ایک ٹرینڈ ایسا سیٹ ہو گیا ہے کہ میں چاہوں گا کہ ان کو سخت سے سخت سزائیں ہوں، تاکہ آئندہ کوئی کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ السلام علیکم جی، آج میں اللہ پاک کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بچی کا میڈیکل جو ہے وہ 15 ایئرز کا آیا ہے۔